گمراہیوں کی رات میں نور ہدیٰ قرآن ہے۔ مسلمان صرف اپنے گرین ہاؤس میں بند ہو کر صرف اپنی اسپرچویلٹی کی فکر نہیں کرتا، مسلمان کی فکر اپنے بعد اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، کہنے کو چھوٹی سی صورت ہے لیکن کتنا پروفاؤنڈ میسج ہے۔ صرف میرے ایمان اور میری نیکیوں کے بارے میں نہیں ہے، آدھی بات میری نیکی اور آدھی بات معاشرے میں اس نیکی کو پروموٹ کرنا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو میرے حد تک ہو گیا۔ پھر کیا آتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو آپ نے ایمان اور عمل صالح کا اپنے لیے انسینٹیو لیا، اب آپ کو اس کو معاشرے میں پروموٹ کرنا ہے، اور جب آپ معاشرے میں پروموٹ کریں گی نیکی تو صبر کا موقع تو آئے گا۔ اسی لیے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کا ایسنس، اسلام ان سائڈ میں، اسلام آؤٹ سائڈ میں، اور یہی آپ نے اور میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک واحد انسان اب تک ہیومینٹی میں ایسا رہا جو ان 7 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے۔ میں پہلے حدیث پڑھوں گی، پھر آپ سوچ کر بتائیے گا کون ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں اس حدیث کو جو صحیح ہو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی کتابوں میں موجود ہو۔ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے ظل، اللہ کے شیڈ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ نے بتایا الامام عادل، پہلا ہے جسٹ رولر، انصاف کے ساتھ رہنے والا حکمران، سوشل جسٹس مینٹین کرنے والا حکمران، وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کا دل چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے، ایک مفہوم اس کا لیا جاتا ہے وشاب نشأ، نشأ جو ہے انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاء کا ایک مطلب ہوتا ہے بنانا، آگے بڑھانا، ایک مفہوم ہوتا ہے پیدا کرنا۔ سو اسکالرز اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوا ہو، جوان ہوا ہو، اس نوجوان کی بات ہے۔ تیسری کیٹیگری وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل کانسٹنٹلی مسجد میں معلق رہتا ہے، جس کا دھیان مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے۔ وَرَجُلَانِ، اور 2 ایسے لوگ، میں لوگ اس لیے بول رہی ہوں، احادیث میں آپ کو جہاں الفاظ اس طرح کے رجل کی شکل میں ملتے ہیں لیکن وہاں پر کسی ریوارڈ کی، کسی کوالٹی کی، کسی کریکٹرسٹکس کی بات ہوتی ہیں تو وہاں محدثین کا اصول ہے کہ وہ بات مرد اور عورت دونوں پر اپلائی کرتی ہے۔ تو رجل کا لفظ سن کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان ٹین ایج لڑکے کی بات کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس مرد کی بات کی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو فرض نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، یا یہاں جو اگلی کیٹیگری آ رہی ہے وَرَجُلَانِ، اور 2 مرد، یہاں 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ 7 کیٹیگریز صرف مردوں سے متعلق نہیں ہیں، یہ دونوں سے متعلق ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کریں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ملیں تو سمپلی پیورلی اللہ کی خاطر، علیحدہ ہوں تو پیورلی اللہ کی خاطر۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، وہ شخص جس کو منصب والی، سٹیٹس والی عورت یا سٹیٹس والا کوئی مرد جو ہے وہ فرینڈشپ کی یا زنا کی دعوت دے۔ یاد رکھیے فرینڈشپ میں نے خود بولا ہے، اصل میں تو زنا کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ اصل میں تو ہاتھ زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، شرمگاہ تو صرف اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو آپ کی اور میرے جیسے ماحول میں رہنے والے انسانوں کے لیے پہلے سٹیپ کے اوپر ہی اپنے آپ کو روک لینا بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مرد یا وہ عورت جس کو سٹیٹس والا کوئی شخص، سٹیٹس والا ہینڈسم خوبصورت مرد آفر کرے دوستی کی، اور دوستی ایسی جس میں پھر وہ الٹیمیٹلی زنا کے راستے پر آگے بڑھ جائیں، اور وہ کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ نہیں میں اس راستے میں آگے نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔
یہ اگلی کیٹیگری ہے. اور پھر اس کے بعد وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِيَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وہ صدقہ کرنے والا انسان جو جب صدقہ کرے اگر دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے اور بائیں سے کرے تو دائیں کو پتہ نہ چلے. اور آخری صفت وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ شخص جو تنہائی میں خالیاً تنہائی میں اللہ کے ذکر سے روئے اور خوب روئے. عیناہو اس کی آنکھیں سیلاب کی طرح آنسو بہائیں. اب یہ وہ 7 کیٹیگریز ہیں جو آپ کو متفقن علیہ حدیث کے اندر ملتی ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی لیول تک ہر ایک کیٹیگری کا حق ادا کر سکیں. امام سیوطی کے مطابق صرف ایک انسان ان 7 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. کون ہے وہ؟ ہاں اس میں اگر آپ، مجھے آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عورت نے ٹیمپٹ کیا تھا اس طرح سے؟ یہ عورت کا ٹیمپٹ کرنے کی مثال سے فوراً آپ یوسف علیہ السلام پر پہنچ سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کے اندر یہ 7 صفات نظر آتی تھیں، یعنی اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یقیناً یہ صفات ساری تھیں اور اپنے کلائمیکس پر تھیں. لیکن پریکٹیکلی جن لوگوں کی مثال کو لا کر زندگی میں یا قرآن کا حصہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، اس میں آپ کو یوسف علیہ السلام اس مقام پر ملتے ہیں، اور امام سیوطی کا بھی یہی خیال ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الامام عادل، جسٹ رولر. سفیان الثوری کہتے ہیں صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس. 2 طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، اگر وہ کرپٹ ہو جائیں تو پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے، اور یہی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک رہیں تو پورا معاشرہ ٹھیک رہتا ہے. ان میں ایک ہے الملوک، بادشاہ، والعلماء، اور اسکالرس. یعنی آپ اس کو بادشاہ کی فارم سے لیڈر میں لے جائیں اور اسکالرس کی شکل میں آپ علماء پر لے جائیے. سفیان الثوری کے مطابق اگر یہ 2 کیٹیگریز کسی معاشرے کی درست رہتی ہیں تو معاشرہ ٹو سم ایکسٹینٹ کافی حد تک درست رہتا ہے. اس لیے آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ امام ابن اجر اسقلانی کہتے ہیں کہ جو لاجیکل کنسٹرکشن ہے آپ کو معاشرے کی بہتری کی، وہ آپ کو ان صفات میں ملتی ہے. اگر امام عادل ہوگا تو آٹومیٹیکلی آگے کی صفات معاشرے میں پروڈیوس ہونا آسان ہو جائیں گی. یہی چیزیں مینشن کی گئی. بنی اسرائیلیوں کے اندر مین وجہ کرپشن کی کیا تھی؟ ایک ان کے حکمران، ان کے لیڈر، ان کے بادشاہ کرپٹ ہو گئے تھے. دوسرا ان کے علماء نے اپنی تورات کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا تھا. کانسٹنٹلی وہ حکمرانوں کی مرضی کے فتوے دیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غضب کا شکار کیا اور ان کو آنے والی تمام لوگوں امتوں کے لیے نشانی بنا کر رکھ دیا. تو اگر امت میں یہ 2 چیزیں ٹھیک ہوں گی، اللہ تعالیٰ خود بخود اس امت کے اندر بہتری لانا شروع کر دیں گے. اب جب آپ امام عادل کی بات پڑھتے ہیں، ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ امام عادل کے اندر حکمران اور لیڈر آتے ہیں. لیکن حکمران اور لیڈر پر جانے سے پہلے انسان ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب آپ اسلام میں یہ بات دیکھتی ہیں عادل حکمران، تو کوئی بھی لیڈرشپ کی کوالٹی میں جہاں پر ہوگا یا لیڈرشپ پوزیشن میں جہاں ہوگا، وہ اپنے آپ کو ضرور اس کیٹیگری کے انڈر لانے کی کوشش کرے. لیڈرشپ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں نا، ایک طرح کی لیڈرشپ تو نہیں ہوتی ہے. ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو آپ کا حکمران ہوتا ہے، وہ ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو فلٹر ڈاؤن کرنا شروع کریں تو یہ صرف معاشرے کو لیڈ کرنے والی، ملک کو لیڈ کرنے والی جو ہے وہ پولیٹیکل لائن نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، یعنی اللہ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے اور اللہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. حکمران پر انگلی اٹھانا آسان ہے. حکمران کہاں سے نکلتے ہیں؟ عوام میں سے نکلتے ہیں. اور اگر عوام کل انعام ہوگی، مویشیوں کی طرح ہوگی، تو اتنے ہی احمق آپ کے حکمران ہوں گے. پہلے ہم اپنے آپ کو میگنیفائنگ گلاس کے نیچے رکھیں. پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری لیول آف رسپانسبلٹی کیا ہے. اسلام جس سے میرا گہرا تعلق ہے، بینگ اے مسلم، اسلام ہر مرد اور عورت کو ذمہ دار بناتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ جو حدیث بتائی جس میں آپ نے امام عادل کو ہمیشہ ٹاپ پر رکھا، اس کے لیے بعض محدثین نے ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے لیے منشن کی جو جامع ترمذی میں آتی ہے، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت وادناہم منہم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور جو اللہ کے کلوزسٹ ہوگا وہ کون ہوگا؟ امام عادل. وابغض الناس الی اللہ، اور جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہوگا. ابغض الناس، جس پر اللہ کا غضب بڑھ کے، جس کے لیے اللہ بغض رکھے، جس کے لیے اللہ بغض رکھے اس کے اوپر رحمت کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت آمیز ہوگا، جس سے اللہ نفرت کرے گا، امام جائر، ٹائرنٹ امام، ایسا حکمران جو ظلم کرنے والا ہو.